پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. غزہ لہو لہو. اسرائیلی جارحیت کا 61واں روز. ہسپتالوں، عبادت گاہوں، اسکولوں، پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی بمباری. 50 سے زائد شہید. پشاور اسکول پر دھماکہ، 7 بچے زخمی. سکھ یاتریوں کو لوٹنے والے را کے ایجنٹ گرفتار. وزیر اعظم نے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کا اعلان کر دیا. کراچی کا نجی سینٹرل ہسپتال فیڈرل بی ایریا بھی ڈاکوؤں کے نشانے پر آ گیا. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے تشویش کا اظہار. پولیس FIR درج نہیں کر رہی. پنجاب کے بڑے ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کو 1 ہفتہ ہو گیا. وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے ہڑتال ختم کیے بغیر مذاکرات سے انکار کر دیا. لاکھوں مریض دربدر ہو گئے. امریکہ کی جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی حالت انتہائی خراب. عافیہ موومنٹ کی چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے رہائی کے لیے قوم سے اپیل کر دی. لاہور میں نوکری کا جھانسا دے کر گردہ نکالنے والا گروہ گرفتار. 90 افراد کے گردے کروڑوں روپے میں بیچے. نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے کہا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ پروگرام سے ہسپتالوں کی صورتحال بہتر ہوگی. اجلاس سے خطاب. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. باب الاسلام سندھ میں نگراں کابینہ میں سید محمد احمد شاہ کا اضافہ کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے. فیصلے کی گھڑی آ چکی. نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. یوم انتخاب ماہ فروری ہے لیکن سال کا کچھ پتہ نہیں ہے. عوام کو انتخاب سے نہیں بے رحم احتساب سے دلچسپی ہے. سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی پالیسیوں سے عوام کو ریلیف ملا ہے. دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ریاست چلانے میں کلیدی ہوتا ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں سیکیورٹی ایجنسیوں نے امریکہ کی سالمیت کی خاطر نظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا. انتخاب ہمارے ملک میں کرپٹ سیاسی اشرافیہ کی ضرورت ہے. آئین اور جمہوری قدروں کو جانچنا ہے تو اقتدار پرست سیاسی جماعتوں میں موروثیت پر غیر جانبدارانہ نظر ڈال لیں. دنیا میں سیاسی قیادت سیاسی فیصلوں کے ذریعے صحت و تعلیم سمیت تمام سرکاری محکموں کو عوام کی سہولیت کا ذریعہ بناتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں سیاسی مداخلت سے سرکاری محکموں کو حکمران اپنے گھر کی باندی بناتے ہیں. جیسا کہ سندھ کے محکمہ صحت کے انتہائی حساس نوعیت کے شعبے ایڈز کنٹرول پروجیکٹ اس افسر ڈاکٹر سکندر علی میمن کے دوبارہ سپرد کر دیا گیا ہے جن کی سربراہی میں 2 سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے آبائی ضلع لاڑکانہ، خاص طور پر اس کی تحصیل رتو ڈیروں میں معصوم بچوں میں ایڈز کی منتقلی کے پہلے مجرمانہ میں ملوث ڈاکٹر سکندر علی میمن کو بے حساب ٹی اے پیٹرول، 1 سے زیادہ لگژری گاڑیاں، گھومنا پھرنا، ہوٹلنگ، عیش و عشرت کے لیے اس غیر ٹیکنیکل آدمی کو یہ عہدہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ چاپلوسی اور خوشامد میں ڈاکٹر سکندر علی میمن کا کوئی ثانی نہیں. حد تو یہ ہے کہ سندھ ملک بھر میں
ایڈز کے پھیلاؤ کے لحاظ سے اول نمبر پر آ چکا ہے۔ صرف رتو ڈیروں میں 4000 سے زائد بچے بڑے خواتین اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس بار تو کینڈل لائٹ کا سالانہ پروگرام بھی ڈاکٹر سکندر علی میمن نے بغیر میڈیا کے ایک ایسے کلفٹن کے ہوٹل میں منعقد کیا جو خود ایڈز کے پھیلاؤ کی شناخت اور شہرت رکھتا ہے۔ اسی طرح لیڈی ہیلتھ پروگرام کراچی سمیت سندھ بھر میں خلاف قانون ترقی حاصل کرنے والے ڈاکٹر پیر غلام حسین کے ہاتھوں تباہی کے دہانے پر ہے۔ نہ جانے نگراں حکومت نے ان خلاف قانون افسروں کو قانون کے مطابق ہٹا کر محکمہ صحت سندھ میں گڈ گورننس قائم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ حد تو یہ ہے کہ اس سرکاری اہم ایڈز پروگرام سے وزیر صحت اور سیکریٹری صحت تک کو دور رکھا گیا۔ ناظرین کرام، صوبے کے سب سے بڑے تدریسی ڈاکٹر رود کے امفاؤ سول اسپتال کراچی میں کروڑوں روپے کے مبینہ گھپلوں کا اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے انکشاف کے بعد ادارے حرکت میں آ گئے۔ خود ساختہ لیڈروں اور ان کے سہولت کاری کرنے والوں کی گرفتاریوں کا امکان۔ معمولی باتوں پر اسپتال کے ایم ایس کو دھمکانے اور حکومتی سیاسی جماعت کی اجازت کے بغیر حکومتی جماعت کے نام سے منسوب خود ساختہ آل پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل اسٹاف کے صدر عبد القیوم مروت اپنے خلاف ہونے والی قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنے کے بجائے ہسپتال انتظامیہ کو اپنی سابقہ روایت کے مطابق ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب تک اسپتال میں کوئی احتجاجی مظاہرہ یا احتجاج تو نہیں کر پائے ہیں، تاہم زر کے زور پر پس پردہ رہتے ہوئے بعض میڈیا میں اپنے حوالے سے سرکاری سطح پر دی جانے والی خبروں کو رکوانے اور ہسپتال انتظامیہ کو پریشر میں لینے کے لیے میڈیا کا سہارا بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں عبد القیوم مروت کو تاحال ٹھوس کامیابی تو نہیں مل پا رہی ہے، جبکہ کل اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ گزشتہ 2 سالوں کی آڈٹ رپورٹ میں اسپتال کے اسٹور میں دواؤں، طبی مشینری، طبی ڈسپوزیبل آلات، بلڈ بیگز وغیرہ کی خریداری میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں۔ انہوں نے وزیر صحت کی ہدایت کے مطابق اسٹور سے تمام خلاف قانون عملے کو ان کی اصل اسامیوں پر واپس بھیجتے ہوئے اسٹور میں خواتین فارماسسٹ کی تعیناتی کر دی ہے اور مبینہ گھپلے کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے، جس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ جبکہ ایل ڈی این کو عبد القیوم مروت کے قریبی دیرینہ ساتھیوں نے، جو آج کل ان سے ناراض ہیں، بتایا کہ 2 گریڈ میں بھرتی ہونے والا آج 16 گریڈ میں کیسے پہنچا۔ جو سائیکل پر ڈیوٹی پر آتا تھا اس کے پاس آج 3 لگژری کاریں، 3 سے زائد نجی نرسنگ اسکولز اور مولوی تمیز الدین خان روڈ اور کلفٹن میں وہ فلیٹس کے مالک کیسے بن گئے ہیں؟ کیا سول اسپتال میں انہیں ڈالروں میں تنخواہ ملتی رہی اور ہم پاکستانی کرنسی میں تنخواہ وصول کرتے رہے؟ ان لوگوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مروت کے نرسنگ کا امتحان کسی اور نے دیا ہے، ڈگری اس نے لی ہے اور اس کے نجی نرسنگ اسکولوں میں بھی یہی دھندا چلتا ہے۔ طالب علم بغیر تعلیم و تربیت کے ان کے ذاتی اسکولوں سے نرس بن کر نکلتے ہیں۔ مزید ان کے ناراض ساتھیوں کے ہوش ربا انکشافات انشاءاللہ کل کی خصوصی نشریات میں۔ ناظرین کرام، سندھ کے سرکاری میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز کے ہاسٹلز طالبات کے لیے غیر محفوظ ہو گئے۔ لاڑکانہ، نواب شاہ، سکھر کے بعد خیرپور میڈیکل کالج بھی طالبہ کی پراسرار موت کی زد میں آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈھرکی کی رہائشی سال آخر MBBS کی طالبہ ثنیہ جوتی کی نعش گزشتہ روز ہاسٹل کے کمرے سے برآمد ہوئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق پولیس نے نعش بغیر قانونی تقاضے کو پورا کیے پوسٹ مارٹم کے بغیر ورثہ کے حوالے کر دی، جبکہ کالج کے ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے دورے کے نتیجے میں معطل کیے جانے والے ڈاکٹر عبدالحی پھل پوٹو
اور گرلز کالج ہاسٹل کے ذمہ دار شاہ جہان شیخ طالبات کو ہراساں کرنے میں ملوث اور آئے روز طالبات کے ہاسٹل میں کوئی نہ کوئی واقعہ یہاں کا معمول بتایا جاتا ہے، جبکہ کالج انتظامیہ ملوث ملزمان کو بچانے کے لیے متوفی طالبہ کی نعش کو امراض قلب کے ڈاکٹر سے معائنے کو جواز بناتے ہوئے اس کی موت کو ہارٹ اٹیک اور ہائی بلڈ پریشر سے منسوب قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور حیرت انگیز طور پر سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ، جن کی یہ راج دہانی ہے، جیلانی ہاؤس کے معتمد پرنسپل ڈاکٹر رخسار قریشی، وائس پرنسپل ڈاکٹر جاوید پھلپوٹو نے اس واقعے پر تاحال پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں وزیر صحت سیکریٹری صحت نے اس سنگین واقعے کا کوئی نوٹس نہیں لیا ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی میڈیکل کالج میں پیش آنے والے سائیں سرکار کے عہد حکومت کے طالبات کی موت کے معمے کا کوئی بھی ایک واقعہ آج تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ ناظرین، ایم ڈی کیٹ دوبارہ ٹیسٹ پرچہ آؤٹ پر سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو 14 نومبر کی سماعت اور جواب طلبی کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ درخواست گزاروں نے مذکورہ نتیجے کے حوالے سے جاری داخلوں کو روکنے کی بھی اپنی درخواست میں استدعا کی ہے، جبکہ آج سے انٹر بورڈ کراچی کے 2020-21 اور 2022-23 کے نتائج کے وزیر اعلیٰ کے حکم پر تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی رفیق بریرو، شاہ میر خان بھٹو اور شہزاد فضل عباسی پر مشتمل ہے۔ واضح رہے کہ ایل ڈی این نے پہلے پرچہ آؤٹ کے ساتھ ہی بار بار اس بات کی نشاندہی کی تھی، اس خبر کو بھی بریک کیا تھا کہ 2020-21 کے متنازع نتائج کے کامیاب امیدواروں کو ایم ڈی کیٹ 2023 میں اس وقت تک شرکت کی اجازت نہ دی جائے جب تک مذکورہ نتائج کی شفاف تحقیقات کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہائی کورٹ میں داخل کیے گئے کیس میں درخواست گزاروں نے اس اہم نقطے کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اس معاملے کو انشاءاللہ اب ایل ڈی این مذکورہ مقدمے میں فاضل عدالت کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرائے گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔